اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو اور تمام یہ عقائد باطلہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ جیسا کہ دوستوں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل بسم اللہ شریف کے ترجمے کے حوالے سے جو انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں وہ گوگل سے لوگوں کو مشورہ دے رہا تھا کہ عربی عبارات کا ترجمہ کریں، تو اس حوالے سے اب آپ کے سامنے میں وہ دوسرا حصہ اس ویڈیو کا لے کر حاضر ہوں، جس کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے جو بسم اللہ شریف کا ترجمہ کیا ہے، کیا وہ عربی کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں، کیا وہ اردو زبان کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور علماء جو یہ فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہیں تو وہ کسی مستند عالم کے کیے گئے تراجم سے ہی پڑھیں، تاکہ آپ کو صحیح مطلب اور مفہوم اس قرآن پاک کی عبارت کا یا حدیث مبارکہ کا سمجھ آ سکے۔ کہتے نہیں جی وہ اس نے ترجمہ وہ کر دیا یہ کر دیا، اور زیادہ تر یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے بریلوی مغرب فکر اور شیعہ مغرب فکر کے لوگوں، پھر ٹوٹ کے بنائے ہوئے ہیں جی وہ دیکھیں جی بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے۔ اچھا اب امام اعظم بریلوی صاحب نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے اللہ کے نام سے شروع۔ اب اشرف تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ کہتے ہیں ترجمہ غلط ہے، کیونکہ اشرف تھانوی صاحب شروع سے شروع کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اللہ سے شروع کیا، حالانکہ آپ کے ہنسنے ہی بتا رہے ہیں اینڈ ریزلٹ تو ایک ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع، شیطان کے نام سے تو کسی نے نہیں شروع کیا، مفہوم دونوں باتوں کا سیم ہے کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی بہتر ترجمہ یہ ہے، تو میں کہتا ہوں پھر اگر بہتر ترجمہ یہ ہے، آپ اردو لنگوسٹک میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی کے پوائنٹ آف ویو سے بسم اللہ کا ترجمہ جو آپ نے کیا ہوا نا، اس کے لیے بسم اللہ بھی آپ کو چینج کرنا، وہ بسم اللہ بنے گی اللہ الذی باسمہ ابدا، اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع۔ اگر بسم اللہ میں سے آپ نے اللہ کو پہلے نکال کے نکالا تو اللہ بھی ایسی بسم اللہ بنا سکتا تھا، کوئی مشکل تو کوئی نہیں تھا۔ اگر بسم اللہ میں اللہ کو پہلے نمبر پہ لانا ہوتا تو پھر بسم اللہ یوں ہونی چاہیے تھی اللہ الذی، اللہ ہے وہ ہستی، باسمہ کہ جس کے نام کے ساتھ ابدا میں ابتدا کرتا ہوں۔ تو اب آپ اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں کہ یار یہ بسم اللہ ٹھیک ہو جائے کسی طریقے سے، اللہ سے سفارش کرتے ہیں، کتنی نونسنس بات۔ یہ ساتھیوں آپ کے سامنے ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے۔ چلیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا کیا۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اب یہاں سے آگے جتنی گفتگو ہوگی وہ بہت علمی نوعیت کی گفتگو ہوگی، اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اب دیکھیں کہ بسم اللہ کی جو ترکیب بنے گی نا، جب اس کا ترجمہ کرنا ہوگا تو کچھ چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ پہلی چیز کہ یہ جو جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جملہ جو ہے عربی اعتبار سے، جو عربی کے تراجم کرنے کے لیے اصول پڑھائے جاتے ہیں، ان اصولوں کے اعتبار سے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور اس کا جو فعل ہے اشرع وہ حذف ہوا ہوا ہے، محذوف ہے، وہ اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ اس کو اس میں شامل کریں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز کو مد نظر رکھیں کہ بسم اللہ یہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، یہ بھی عربی کا ایک کلیہ اور قاعدہ ہے، جو عربی زبان کے جو طالب علم ہیں وہ اس کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اور جو نہیں سمجھ سکتے وہ بھی اس کی تعریف کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے مرکب توصیفی ہے، جو بسم اللہ شریف کا حصہ ہے۔ اب اس کی ترکیب کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں کہ جو عربی کے اندر ترکیب کی جاتی ہے، تو بسم اللہ میں با حرف جار اسم مضاف ہے، اللہ اسم جلالت ہے، یہ موصوف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اسم مضاف کا مضاف الیہ، اور الرحمن الرحیم ان دو صفات کا موصوف ہے یہ۔ اب جو اس کی ترکیب بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اللہ اسم جلالت اپنی دونوں صفات سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اسم مضاف کا مضاف الیہ ہوا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر با حرف جار کا مجرور ہوا، اور جار اپنے مجرور سے مل کر اشرع فعل کا فاعل ہوا۔ اشرع فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم ہے، ثلاثی مجرد، باب فتح یفتح، انا ضمیر مستتر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ اس کی ترکیب ہے۔ اب یہاں پر جب کسی جملہ فعلیہ خبریہ کا ترجمہ کیا جائے گا نا، اس کے اندر کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ فعلیہ کیوں ہے، کیونکہ اس میں پہلی چیز کہ اس میں ایک کام کا ہونا ظاہر کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کا آغاز فعل سے ہو رہا، اشرع سے۔
جو معذوف ہے، جو لکھا نہیں جاتا لیکن جب ترجمہ کیا جائے گا تو وہ اس میں انکلوڈ کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ جملہ خبریہ بھی ہے کیونکہ اس میں ایک کام ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، دوسری اس کے اندر جو خبر ہے وہ اللہ اس میں جلالت کی صفات کی بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ پوائنٹس دو آپ کی نظر میں رہیں۔ اب تیسرا اس کے اندر یہاں یہ بھی قاعدہ آپ نے اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ ایسا جملہ جس میں فعل معذوف ہو یعنی چھپا ہوا ہو، اس کے ترجمہ میں فعل کا ترجمہ کبھی بھی شروع میں نہیں آتا۔ یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، اور یہ اردو زبان کا بھی قاعدہ ہے کہ اردو نثر کے اندر جو ہے وہ فعل جو ہوتا ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا، شروع میں نہیں آتا، جملے کے آغاز میں نہیں آتا، وہ ہمیشہ جملے کے درمیان میں آئے گا۔ اب اس کے اندر جو دو مرکبات تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، اب ان کے ترجمے کا بھی ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی بسم اللہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، اور اس کا ترجمہ ہمیشہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا بعد میں آئے گا۔ یعنی بسم اللہ کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نام سے، اللہ مضاف الیہ ہے تو وہ پہلے آئے گا، اور اسمی مضاف ہے وہ اس کا ترجمہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی کا ترجمے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ہوگا اس کا ترجمہ پہلے، اور جو بعد میں اس کا بعد میں، یعنی موصوف کا ترجمہ پہلے اور صفات کا ترجمہ بعد میں آئے گا۔ یعنی اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ اس کے اصول کی بات ہو گئی۔ اب اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انہوں نے کچھ اعتراضات قائم کیے تھے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے ترجمے کے اوپر، اور کچھ گفتگو اپنی کی اور اپنی عادت رذیلہ کے مطابق انہوں نے کچھ بکواسات کی، اس کے حوالے سے میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب ان اصولوں کو آپ مد نظر رکھیں گے تو جو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے کیا، وہ سب سے بہترین ہے۔ فعل کا ترجمہ شروع میں نہیں آئے گا، اس لیے کبھی بھی بسم اللہ کا ترجمہ آپ یوں نہیں شروع کر سکتے کہ شروع کرتا ہوں، لازمی بات ہے اس نے بیچ میں آنا ہے۔ مرکب اضافی کا ترجمہ ہمیشہ مضاف الیہ پہلے آئے گا، تو جب اس ترتیب سے آپ ترجمہ کریں گے تو اللہ کے نام سے شروع، یہاں پر ترجمہ کس چیز کا آ گیا؟ مضاف الیہ مضاف، فعل کا ترجمہ یہاں پر آ گیا، اور جو مہربان ہے نہایت رحم والا یعنی صفات کا ترجمہ بعد میں آ گیا۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ اس کی ترتیب ہے۔ اب یہ ایک اپنی کم علمی ان کو کہوں گا، نا واقفی کہوں گا ان کی عربی زبان کے اصولوں سے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بسم اللہ کا ترجمہ وہ کریں گے جو آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بسم اللہ تبدیل کرنی پڑے گی۔ تو میں ان کی جناب میں بھی عرض کروں گا، اور ان کے جتنے متعلقین ہیں، ان کے معتقدین ہیں، ان کے مقلدین ہیں، ان کی خدمت میں بھی یہ عرض کر دوں کہ عربی زبان کے اصول اور قاعدے کو جب آپ اپنے مد نظر رکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو یہ بکواس کر رہے ہیں نا، وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی کی عبارت کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی کی عبارت وہی رہے گی لیکن اردو کے اندر ترجمہ اس کا اس طرح سے ہوگا۔ یہ زباندانی کے اصول ہیں، جس کو زباندانی کے اصولوں کا ہی نہیں پتہ وہ عربی عبارت کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کون سا ترجمہ درست ہے اور کون سا غلط ہے۔ اسے اس کی جہالت نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے گا۔ یہاں پر میرے تمام جو دیکھنے والے دوست ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ عربی کے ان بنیادی اصولوں کو پہلے پڑھ لیں، ان اصولوں کو سیکھ لیں، تاکہ جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ کسی کا بھی پڑھنے لگیں تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس نے یہ ترجمہ اصولوں کے مطابق بھی کیا ہے کہ نہیں۔ اور جو علماء اعتراض کریٹ کرتے ہیں یا اعتراض کھڑا کرتے ہیں، یا علماء کہتے ہیں عوام الناس کو کہ کسی صحیح مستند عالم دین کا ترجمہ پڑھے، تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کئی لوگوں نے تراجم کیے قرآن پاک کے، لیکن وہ ان اصولوں کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا جو صرف اور نحو کے قاعدے کے اصول ہیں، جن کے اوپر یہ پورا ترجمے کا جو سسٹم ہے یہ ان اصولوں کے اوپر کھڑا ہو۔ جب آپ ان اصولوں کو ہی سائیڈ لائن کر دیں گے، انجینئر مرزا جیسے جاہلوں کو آپ فالو کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ آپ کو یہی ہدایت کریں گے کہ آپ جو ہے وہ گوگل سے رابطہ کریں،
میں اگزامپل آپ کے سامنے گوگل کے ترجمے کی بھی رکھ دیتا ہوں. یہاں میں دکھا دیتا ہوں کہ گوگل نے ترجمہ کیا کیا. گوگل کہتا ہے جی اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا. وہ یہ ترجمہ کر رہا ہے. یہاں اس فعل کا تو ذکر ہی نہیں ہے جو اس فعل کا اس جملہ فعلیہ خبریہ کا حصہ ہے. اس فعل کا تو اس میں ذکر ہی کہیں نہیں. کہ اس ترجمے کو آپ درست مان لیں گے. اور آپ کے سامنے میں پچھلی ویڈیو میں بھی گوگل کے تراجم کے حالات رکھ چکا ہوں کہ گوگل کتنی اچھی عربی دانی کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ عربی کے اصولوں سے کتنا واقف ہے اور کیا ترجمہ کرتا ہے. تو میں آخر میں آپ کو صرف اتنا سا ہی آجانا اور محبت سے بھرا ہوا مشورہ دوں گا کہ علماء کی صحبت اختیار کریں. عربی کے تراجم کے لیے، عربی آیات کے، عربی احادیث کے، عربی عبارات کے تراجم کے لیے اپنے قریبی علماء سے رابطہ کریں، بجائے اس کے کہ جاہلوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں اور ان سے جو ہے وہ ان ترجموں کو سیکھنے کی کوشش کریں. ویڈیو کا اختتام اس نعرے کے ساتھ: تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.